عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نازل ہوتا رہا، حضور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کا بوجھ کوئی آسان بوجھ نہیں تھا۔ آج قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ یقیناً یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی حفاظت، کہ قرآن وہ قرآن کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم ضرور اسے دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاش پاش ہو جاتا، مگر وہی قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ آپ اس قرآن کی آیتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آپ جلدی کرتے کہ آپ اپنے لبوں کو جنبش دیتے، اپنی زبان کو حرکت دیتے، تاکہ قرآن کریم کا کوئی لفظ آپ کی یاد سے بھول نہ جائے، آپ کی یاد سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کی بھی تلاوت فرماتے تھے، تاکہ قرآن کی کوئی آیت کا کوئی لفظ آپ سے رہ نہ جائے۔ پروردگار عالم کو آپ کے لبوں کی جنبش کرنا بھی گوارا نہ ہوا، یہ ادنا سی تکلیف بھی رب کو گوارا نہ ہوئی، اور پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اے میرے محبوب، قرآن یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اپنے لبوں کو جنبش نہ دے۔ بے شک قرآن کی حفاظت کرنا اور قرآن کا پڑھنا یہ میرے ذمہ کرم پر ہے، میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ادنا سی تکلیف بھی پروردگار عالم کو گوارا نہ ہوئی، اور پروردگار عالم خود اس کا محافظ بن کر قرآن کریم کی حفاظت کرتا رہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی صحابہ کرام کے درمیان لکھوا دیا کرتے تھے، تاکہ قرآن زبانی بھی محفوظ ہو جائے اور قرآن کتابت کی شکل میں بھی محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم کبھی چمڑوں میں، کبھی لکڑیوں میں، اور کبھی دیگر آلات میں لکھے جاتے تھے۔ قرآن کریم کی آیتیں لکھی جاتی تھیں، اس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، آپ کی ظاہری زندگی ختم ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ حفاظ قرآن کی تعداد جو پائی جا رہی ہے یہ نئے زمانے کی رسم و رواج ہے، یہ مدرسے کھولے جا رہے ہیں، یہ نئے زمانے کی رسم و رواج ہے، یہ دستار بندیاں ہو رہی ہیں، نئے زمانے کی رسم و رواج ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، مدارس کا تصور نہ صرف دور حاضر میں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مدارس کا تصور ازل سے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدارس کا تصور دیا ہے قرآن کریم میں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر بھیجا، اور قرآن یہ ازلی ہے، اس لیے مدارس کا تصور بھی ازلی ہے۔ اور خود سرکار کے زمانے میں اصحاب صفہ، وہ صفہ نامی چبوترے میں بیٹھ کر سرکار کی خدمت میں رہ کر سرکار سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ بھی تو مدرسہ تھا۔ اس لیے مدرسے کا تصور نہ صرف دور حاضر میں ہے بلکہ ازل سے ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ نامی ادارہ قائم کر کے ایک زمانے میں 70 سے بڑھ کر 400 تک صحابہ کرام کو تعلیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اور سرکار نے تعلیم دی ہے، اور حفاظ قرآن کی جماعت بھی تیار کی ہے۔ حفاظ قرآن کی جماعت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس طرح سے حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا، من قرأ القرآن واستظہر، جس نے قرآن